السلام علیکم. ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریدمس کے کورس میں ریکرنسز کو فردر ایکسپلین کرتے ہوئے آگے جو ہے یہ تینوں میتھڈس ڈسکس کروں گی. میتھڈس فار سالونگ ریکرنسز آر دا آئٹریشن میتھڈ, سبسٹیٹیوشن میتھڈ اینڈ ماسٹر میتھڈ. ان تینوں میتھڈس کے تھرو ہم ریکرنسز کو کیسے سالو کریں گے. ریکرنسز کیا ہے؟ یہ جو ہے اس میں کوئی بھی ریکرسو کال جو کہ پروگرام میں یا ایسا الگوریتم جس میں کوئی ریکرسو کال آ رہی ہے, بار بار ایک فنکشن خود اپنے آپ کو کال کر رہا ہے, تو اس کی جگہ ہم ایک ایسا فنکشن انسرٹ کریں گے, کیلکولیٹ کریں گے ساتھ میں کہ یہ ریکرسو کال کو ختم کر کے اس کی جگہ ہم کوئی فنکشن, کوئی نومیریکل ویلیو دیں گے تاکہ اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے, جو الگوریتم کا جو ٹائم ہے وہ کم ہو سکے. کیونکہ اگر ریکرسو کال بار بار آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے ہمارا جو الگوریتم ہے وہ زیادہ ٹائم کنزیوم کرے گا اور ویسٹیج آف ٹائم ہوگا. تو ہمیں ایک جو زیادہ ایفیشینٹ الگوریتم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ ریکرسو کال کو یا ریکرسو جو بھی ریکرنسز آ رہی ہیں ریکرسو کالز, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہم تینوں میتھڈ یوز کریں گے. ون بائی ون ہم اس کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ میں ڈسکس کروں گی دا آئٹریشن میتھڈ. کنورٹ دا ریکرنسز انٹو اے سمیشن اینڈ ٹرائی ٹو باؤنڈ اٹ یوزنگ اے نان سیریز. اس کو ہم کیا کریں گے, یہ سمیشن اس کو کنورٹ کریں گے اور ہم اس نان سیریز کے کتنا یہ کہاں تک جائے گا, کتنا یہ اس کے جو ہے ملٹیپل کتنے ٹائم یہ ایگزیکیوشن اس کی ہوگی. آئٹریٹ دا ریکرنسز انٹل دا انیشیل کنڈیشن از ریچ. تب تک ہم کریں گے جب تک ہمیں انیشیل, اس چیز کو ہم آگے ایکسپلین کروں گی میں. یوز بیک سبسٹیٹیوشن ٹو ایکسپریس دا ریکرنسز ان ٹرمز آف n اینڈ دا انیشیل باؤنڈری کنڈیشن. اب ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل ہے, یہ گیون ہے, یہ ہمارے پاس ایک گیون فنکشن ہے ٹی آف n از اکول ٹو سی پلس ٹی n بائی 2. اب یہ ہمارے پاس اس کو ہم کیسے اس کو سالو کریں گے, بائی آئٹریشن میتھڈ. اگر ہمارے پاس یہ ٹی آف n از اکول ٹو سی پلس ٹی آف n بائی 2 ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس n کی جگہ n بائی 2 لگائیں گے, اس n کی جگہ ہم فردر اس کے جو ہے اگر ہم n بائی 2 لگائیں گے تو یہ c تو اپنی جگہ آ جائے گا, مگر یہ n بائی 2 ہے تو n بائی 2 آف 2 مین. تو اس کو اگر میں یوں کروں گی سر ٹی n بائی 2 ہے, تو اگر سی آف n ہمارے ٹی آف n ہمارے پاس اس کے برابر ہے, تو اگر میں n کی ویلیو n بائی 2 کروں گی تو یہ n کی جگہ یہ پٹ کروں گی تو وہی ایکویشن سی اپنی جگہ آئے گا, اور اس ٹی آف n اس جو یہ n ہے اس کی جگہ یہ n بائی 2 آئے گا, یہ والا, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ وہ n ویلیو ہے n بائی 2, اور یہ والی یہ سیم ویلیو ہے نا, جس طرح یہاں پہ ٹی آف n تو یہ ٹی آف n بائی 2, سی اپنی جگہ پہ آ گیا, اور یہ ٹی آف n بائی 2 تو یہ والا 2 یہ والا دس ون یہ تو اپنی جگہ آ گیا, مگر اس n کی جگہ پہ کیونکہ ہم نے ادھر ٹی آف n بائی 2 لیا ہے نا, تو ادھر بھی اس n کی جگہ میں n بائی 2 لوں گی. تو یہ ہمارے پاس یہ اس کیس میں ایسا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پھر جو ہے یہ ہے ہمارے پاس اگر ٹی آف n بائی 4 ہو جائے گا, ٹی آف n بائی 4, تو پھر ہم اس میں یہ والی یہ پوٹنگ جو ہے اس کو ایسے کریں گے. تو اگر میرے پاس یہ ٹی n بائی 4 ہے تو یہ سی تو اپنی جگہ آ گیا ہے, اور اس ٹی آف n بائی 4 یہ وہ n بائی 4 ہو جائے گا بائی n بائی یہ n بائی 4 یہ والا ہو گیا, جس طرح میں نے یہاں پہ یہ گیون ہے ٹی آف n بائی 2 از اکول ٹو سی پلس ٹی آف n بائی 4. یہ تو میں نے پچھلے میں کرا دیا. اگر میں ٹی آف n بائی 4 لکھوں گی تو یہ سی اپنی جگہ آئے گا. اب یہ ٹی n بائی 8 کیسے آیا, یہ ویلیو میں نے اس n کی جگہ یہ گیون ایکویشن ہے, اس n کی جگہ میں نے n بائی 4 لکھا, تو اس n کی جگہ بھی میں نے یہ n بائی
4 لکھا، یہ آ گیا، اور یہ والا 2 ہے جو یہ گیون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو اگلا آئے گا ہمارے پاس، تو یہ اس طرح ہے Tn/4 پلس Ctn، یہ والا n/4 اپنی جگہ، اس طرح یہ اگر میں n لوں گی تو ادھر بھی n ہوگا، n/2 لوں گی ادھر بھی n/2 ہوگا، ادھر میں نے n/4 لیا تو ادھر بھی n/4 لیا۔ تو اس کے بعد یہ سٹیپ، اب یہ n/4، یہ 4 نیچے آئے گا تو 2 اور 4 ملٹیپلائی ہو کے یہ 8 ہو جائے گا۔ تو یہ میرے پاس یہ جو ایکویشن آیا ہے یہ والا، یہ اس طرح آیا ہے اس کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو جو ہے یہ آگے آگے اس طرح پروسیڈ ہوتا جائے گا۔ تو اگر میں اس کو اس طرح لیتی جاؤں گی پلس ایڈ کروں گی تو جس طرح یہ والا ہے سی، اب یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایکویشن 1 ہے جو کہ گیون ایکویشن ہے، اور یہ ہمارے پاس ایکویشن 2 ہے جو کہ اس سے آیا ہے۔ اگر ہمارے پاس n/2 ہوگا تو یہ ایکویشن جو میں نے ابھی پہلے ایکسپلین کرایا ہے کہ یہ کس طرح آیا ہے، اور یہ بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح آیا ہے۔ سو پٹ دا ویلیو آف Tn/2 فرام ایکویشن 2، اس ایکویشن سے میں یہ جو ہے Tn/2 اس کے برابر ہے، اور یہ میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ یہ کیسے آیا ہے۔ تو اس کو اس Tn/2 کی ویلیو میں، یہ ویلیو میں یہاں پٹ کروں گی تو میرے پاس ایکویشن 1 کچھ ایسے آ جائے گا، یوں اس طرح یہ میرے پاس آ جائے گا یہ۔ تو یہ جو ہے میرے پاس یہ جو ویلیو ہے یہ Tn/2، یہ ویلیو میں نے یہاں پہ پٹ کی یوں، جو کہ میرے پاس اس کے برابر ہے، یہ اس کی ویلیو میں نے یہاں پٹ کی، اور یہ سی اپنی جگہ پہ آ گیا ہے اور یہ Tn اپنی جگہ، اور یہ والی ویلیو میں نے اس کی جو ویلیو، یہ اس کا رزلٹ ہے جو کہ میں نے اس کو یہاں پہ لکھا ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے میں کیا کروں گی، اس پٹ دا ویلیو آف Tn/4، اب میں نے اس کو ہٹانا ہے، اس کی جگہ میں نے اگلی سیریز لکھنی ہے، پٹ دا ویلیو آف Tn/4 فرام ایکویشن 3، اس سے یہ جو کہ Tn/4 کی ویلیو ہے ایکویشن 3 ان ایکویشن 2، اب میں اس میں پٹ کروں گی کیونکہ میرے پاس اب یہ والا ایکویشن آ گیا ہے، تو اس میں پٹ کروں گی تو کیا ہو جائے گا، میرے پاس ایکویشن 1 جو آئے گا یوں آئے گا، یہ تو اپنی جگہ ہوگا، یہ اپنی جگہ ہوگا، اور میں اس کی جگہ Tn/4 کی جگہ میں یہ تو اپنی جگہ آ گیا ہے یہ دونوں۔ اب یہ جو ہے یہ اپنی جگہ، اور Tn/4 کی جگہ میں یہ والا ایکویشن پٹ کروں گی اس کو، اور یہ اپنی جگہ پہ یہ، اور یہ سیم ہے، یہ آ گیا۔ اب اس کی جو ویلیو ہے، یہ والی جو ویلیو ہے اس کی میں یہاں سے لوں گی جو کہ میرے پاس C + Tn/8 ہے، تو یہ جو ہے ایکچوئل ویلیو آف Tn/4 ہے، تو یہ میرے پاس آ گیا، اینڈ سو آن، اس طرح یہ ہوگا، اور اب ٹو جتنا بھی یہ آگے جائے گا اور اس کو ہم ایکسیڈ، اب یہ Tn/8 ہے تو Tn/8 جو میرے پاس ہوگا تو وہ C + Tn/16 ہوگا، پھر جب Tn/16 اینڈ سو آن، یہ جتنا بھی ہم اس کو آگے کرتے جائیں گے، اور یہ اگلا اس کی جگہ میں Tn/8 جس طرح میں نے یہ پہلے کیلکولیٹ کیا ہے، یہ والا Tn/8 جو ہوگا وہ C + Tn/16 ہوگا، آگے یہ 2 سے ملٹیپلائی ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح یہ n کی جو ویلیو ہے فردر آگے ہو کے یہ ڈیوائڈ ہوتی جائے گی جب تک میرے پاس n کی ویلیو جو ہے 1 نہیں آ جاتی، کیونکہ جب n کو 8 پہ ڈیوائڈ کروں گی پھر 16 پہ، اور یہ n وہاں تک جائے گا، n/8 کی ویلیو، n کی ویلیو تب جتنی جائے گی، یہ ہم ڈویژن اتنی کریں گے جتنا ہمیں نمبر گیون ہے، آگے ہم نہیں جائیں گے۔ جب ہمارے پاس 1 رزلٹ آ جائے، 1 کی ویلیو آ جائے تو اس کے بعد ہم اس کو پھر سٹاپ کریں گے جب تک ہمارے پاس Tn کی جگہ T(1) آ جائے، تو یہ ہمارے پاس فائنل جو ہے رزلٹ آ جائے گا۔
تو اس طرح یہ سی بار بار جتنی دفعہ ہمارے پاس یہ سیریز جتنا یہ n کی ویلیو ہوگی، اگر n کی ویلیو ہمارے پاس 4 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ n/4 تک ہی جائے گا. اگر n کی ویلیو ہمارے پاس 8 ہے تو یہ n/8 تک جائے گا. n کی ویلیو ہمارے پاس 16 ہے تو یہ 16 تک جائے گا. تو 16/16 ہمارے پاس پھر 1 آئے گا اینڈ سو آن. اور یہ ساتھ ساتھ اتنے یہ ایک دفعہ پلس پھر یہ کانسٹنٹ کوئی ویلیو ہوں گی، یہ کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے جب تک ہمارے پاس t(1) نہیں آ جاتا. تو یہ ہمارے پاس ہے c up to n ٹائم. تو یہ ہمارے پاس c⁴n کے برابر ہے اور t(1) جو ہے وہ اپنی جگہ آ جائے گا. تو ہمارے پاس یہ جو ہے تھیٹا آف دا log(n) کے برابر ہے، کیونکہ یہ کانسٹنٹ کوئی ویلیو ہے. جس طرح ہمارے پاس جو ارتھمیٹک پروگریشن ہے یا ارتھمیٹک سیریزز ہے یا جو اور جو سیریزز ہوتے ہیں جیومیٹرک مینز ہے، اس طرح کوئی بھی، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک یا بار بار کوئی ویلیو، اس طرح FSC کے کورس میں آپ جب ملٹیپل جو بار بار ایک چیز کیلکولیٹ ہو رہی ہے، پلس آ رہے ہے، بار بار ایک چیز کو ہم پلس کرتے ہیں، تو اس کی جو ہم اس ویلیو کو اگر ہم بار بار یوں کریں گے تو یہ ہمارے پاس c⁴n کے برابر. یہ کتنی دفعہ یہ ایڈ ہوا ہے تو یہ وہ n ہوگا، اور اس کا جو c ہمارے پاس کتنی دفعہ یہ ایڈ ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس c⁴n کے برابر ہے. اور یہ t(1) تب تک جائے گا، t(n) تب تک جائے گا جب تک ہمارے پاس یہ 1 آئے. تو 1 یہ اس کیس میں آئے گا جب میرے پاس n کی ویلیو اتنی دفعہ اس ویلیو سے ڈیوائڈ ہو جائے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے ایکچوئل n نمبر ہے. اگر n میرے پاس 8 ہے تو یہ 8 تک ڈیوائڈ ہو کے پھر یہ اسٹاپ ہو جائے گا. n کی ویلیو 4 ہے تو یہ ہمارے پاس n/4 تک جائے گا. n کی ویلیو 16 ہے تو یہ ہمارے پاس 16n/16 تک جائے گا، اور سو آن جتنا ہم اس کو کرتے جائیں گے. اور یہ وہ c کی ویلیو جو اگین ایکسپینڈ ہو کے ہوتی رہے گی. جتنی دفعہ یہ ایڈ ہوگا دیٹ از دا c+c اپ ٹو اینی ٹائم، جتنا یہ n نمبر جو ہوگا تو c⁴n. تو اگر یہ c ہمارے پاس جو ہے n ہمارے پاس 2 ہے تو یہ ہمارے پاس 2 تک c⁴2 تک جائے گا. یعنی ایزیوم یہ ہمارے پاس یہ n جو ہے 2^k کے برابر ہے. یہ ہم نے اگر ایزیوم کرنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس فائنل یہ رزلٹ آئے گا. آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی اس کی.